ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام کے وفات پانے پھر دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ کیا ہے؟ ناظرین، اس کا واقعہ یوں ہے کہ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا، بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کر ڈالا، تب حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا۔ آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتوں کو منہدم دیکھا تو آپ نے براہ تعجب کہا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اسے کس طرح جلائے گا اللہ رب العزت اس کی موت کے بعد؟ آپ نے اپنی سواری کے حمار کو وہاں باندھ دیا اور آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی، گدھے بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس کے 70 برس بعد اللہ تبارک و تعالی نے شاہان فارس میں سے ایک کو مسلط کیا۔ وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ بیت المقدس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے سے آباد کیا۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پھر یہاں لایا۔ وہ بیت المقدس اور اس کے نواح میں آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 برس گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ آپ نے اپنا کھانا اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھا، ویسے ہی تھا، اس میں بو تک نہ آئی تھی۔ پھر آپ نے اپنے گدھے کو دیکھا جو مر کر گھل گیا تھا، اس کے اعضاء بکھر گئے تھے، ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اپنے اپنے مواقع پر آئے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 برس کے بعد زندہ ہوئے اور اپنے محلے میں تشریف لائے، اس کے سر اقدس اور ریش مبارک کے بال سفید تھے۔ عمر وہی 40 سال کی تھی۔ کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے، وہ نابینا ہو گئی تھی اور آپ کے گھر کی باندھی تھی۔ اس نے پہلے بھی حضرت عزیر کو دیکھا تھا۔ حضرت عزیر نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، ہاں، لیکن عزیر علیہ السلام انہیں مفقود ہوئے 100 برس گزر گئے، یہ کہہ کر خوب روئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عزیر نے کہا، اللہ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ اس بڑھیا نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی۔ آپ دعا کیجئے کہ میں بینا ہو جاؤں، یعنی دیکھنے والی ہو جاؤں، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ سکوں۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ نابینا سے بینا والی ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اٹھ خدا کے حکم سے۔ یہ فرماتی ہی اس کے مارے ہوئے پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھا، پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں
کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، بڑھیا نے آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اہل مجلس نے اس کو جھٹلایا۔ اس نے کہا، مجھے دیکھو، آپ کی دعا سے میری یہ حالت ہو گئی۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آ گئے۔ آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا، جس میں مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا بھی نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت حفظ پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا، مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتے پر جستجو کر کے توریت کا وہ مدفون نسخہ نکالا گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا بھی فرق نہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔